کون سا ایک شخص تھا یا کیا آپ کا ان سے رشتہ ہے جنہوں نے اس لیگیسی کی شروعات کی تھی؟ It was my father back in 1985 جب انہوں نے سائما بلڈرز کی ایک بنیاد رکھی. سائما is actually بڑی بہن کا نام. اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو ویل سیٹلڈ ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر انسان اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ والد کا پیسہ بہت اور چیز کرنی تو اس طرح تو بیٹھی خانے میں تو دنیا کے بڑے بڑے خزانے خالی ہوتے ہیں. موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ مراعات کنسٹرکشن سیکٹر کو مل رہی ہیں. دیکھیے آسانیاں میرے خیال میں جو ہوئی ہیں وہ ہمیں سندھ کی لیول پہ تو نظر نہیں آ رہی. پنجاب کے اندر پچھلے 3 ماہ یا 6 ماہ کے اندر 650 نقشے پاس ہوئے ہیں اور سندھ کے اندر ٹوٹل ملا کے 9 نقشے پاس ہوئے ہیں. پہلے ہم پلاٹ لیتے تھے 3 مہینے پروجیکٹ اناؤنس کر دیا کرتے تھے. اب وہ پلاٹ لینے کا 2 سال تک ہمارے اپروولز نہیں ہو پا رہے ہیں. کتنی انڈسٹریز اس سے ان کو ڈیلے کے شکار کی وجہ سے ان کو مسائل ہو رہے ہیں. 70 انڈسٹریز اس سے افیلیٹڈ ہیں جو کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو ارد گرد گھوم رہی. تو آف کورس ایک تو وہ ساری انڈسٹریز وہ افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کی جو کنزمپشن ہوتی ہے وہ کٹ آف ہوتی ہے. بلڈرز اس طرف سوچتے ہیں کہ کراچی شہر، اگر کراچی کی اسپیسیفک بات کی جائے کہ جی اس کی بیوٹیفیکیشن پہ کام ہونا چاہیے. جتنے بھی بلڈرز جو کراچی میں کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو کہ کراچی میں رہائش پذیر ہے نا. کوئی بندہ نہیں چاہے گا کہ اس کا اپنا گھر جو ہے وہاں سے خرابی اسٹارٹ ہو جائے، اس کا گھر خراب. چائنا تو دیکھیں ان کی سب سے بڑی جیت کیا ہے، دیٹ از ون نیشن. تو ان کے لیے کوئی بھی کام ہو تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے کرنا ہمارے ملک کے لیے. ہمارے وہاں آج بھی کچھ چیزیں تقسیم ہوئی ہیں. ایسے بلڈرز کے لیے کیا کرنا چاہیے جو اپنا پروجیکٹ یہ کہہ کے سیل کرتے ہیں کہ جی 3 سال میں یا 4 سال میں قبضہ مل جائے گا؟ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ دیکھیں ہمارے بلڈرز کی طرف سے ڈیلیبریٹلی بھی نہیں کی جاتی. ہم لوگ کو وہ بورڈ آف ریونیو بھی خود بھاگنا ہے، واٹر انڈسٹری بھی خود بھاگنی ہے، الیکٹرک انڈسٹری کے لیے بھی خود بھاگنا ہے، سول ایویشن کے لیے بھی خود بھاگنا ہے، گیس کے لیے بھی خود بھاگنا ہے. جو ڈپارٹمنٹل ایشوز ہیں اس کو اگر ریزالو کیا جائے اور ون ونڈو کے طور پہ ساری چیزوں کا آپریشن آ جائے تو آئی تھنک دس وڈ بی دی بیسٹ پاسبل وے کہ اس میں چیزوں کو فلرش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں نصرت حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں قوم کی آواز. قوم کی آواز میں مختلف آپ کے کویسچنز، مختلف آپ کی سوچ، عوام کے درمیان ہونے والی گفتگو سے لے کر ہمارے معاشرے میں ہونے والی مختلف عنوان پر گفتگو ہو یا بے ترتیبی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے ارد گرد بہت زیادہ ریوالو کر رہی ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وان کے پلیٹ فارم سے، وائس آف نیشن کے پلیٹ فارم سے قوم کی آواز تمام لوگوں تک پہنچائی جائے. آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ خاصے مختلف ہیں. وہ کیوں مختلف ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا، لائک کرنا ہوگا. فار اینی انفارمیشن، فار اینی اپڈیٹ، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو پسند آتے ہیں ہمارے پروگرامز تو آپ کو سبسکرائب اور لائک کرنا بھولنا نہیں ہے. اب آتے ہیں آج کے مہمان کی جانب. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق ایک ایسی فریٹرنٹی سے ہے جہاں کام پہلے پاپولر ہوتا ہے اور انسان بعد میں پاپولر ہوتا ہے. میں بائی فیس کی بات کر رہی ہوں، جو ریکگنیشن ہے. نام آپ کا پہلے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ نام جو ہے یا وہ جو کام ہے اس میں اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہو تو وہ بھی سب سے پہلے عوام کے سامنے آ جاتی ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک وہ شخصیت جن کی ہماری سوسائٹی میں بہت گڈ ول ہے. کس معاملے میں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمارے ساتھ ذیشان سلیم ذکی صاحب موجود ہیں، چیئرمین ہیں سائما گروپ کے. السلام علیکم. اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. میرے خیال میں آپ زیادہ تر انٹرویوز میں جاتے نہیں ہیں. Not at all. I think this could be probably the first time. First time. That is my personal appearance. اچھا، تو ذیشان صاحب کو ایک تو یہ کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے تو ایک کوئی سانچہ آتا ہوگا، ایک کوئی فگر آتی ہوگی کہ سائما بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور سائما کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے پیچھے وہ شخصیت کون ہے. تو از اٹ یو اونلی؟ Yes, basically Saima Group is actually owned by us, so we've got a group of people who are working with us. But یہ ہے کہ جو اس کی ownership alhamdulillah that is with us alhamdulillah, and we are the people behind this who's running the whole show alhamdulillah. لیکن یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ یہ کون سا ایک شخص تھا یا کیا آپ کا ان سے رشتہ ہے جنہوں نے اس لیگیسی کی شروعات کی تھی؟ Basically it was my father back in 1985 کہ جب انہوں نے سائما بلڈرز کی ایک بنیاد رکھی، سائما ریل اسٹیٹ کی. سائما از ایکچولی وہ میری بڑی بہن کا نام ہے. اچھا. تو جس ٹائم پہ وہ ماشاءاللہ میری ولادت ہوئی تھی تو اس کے بعد والے صاحب نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا، لیکن چونکہ سائما ان کی لاڈلی بیٹی تھی تو اس کے نام سے سٹارٹ کیا. تو اس ٹائم بڑے کچھ وہ تنازع بھی ہوا کرتے تھے کہ بھائی ہم آپ کے لاڈلے نہیں ہیں. تو بہرحال تو ماشاءاللہ دیٹ از مائی سسٹر اینڈ اٹ واز اسٹارٹڈ بیک ان 1985. تو ہمارے والد صاحب نے اس ٹائم میں پہلا پروجیکٹ کیا تھا، اپنا گھر بنایا تھا پہلے، وہ بیچ کے اس کی بنیاد رکھی تھی اس کمپنی کی.
and mashallah since then till now it's running. Mashallah he just passed away 2 years ago. ये इतनी हार्ट वार्मिंग बात आपने कही है कि देखें इस माशरे में मैं ऑब्वियसली जो चीज़ हमें फील होती है वो कहनी चाहिए कि हमारे यहाँ बेटे बेटियों का बड़ा कंपटीशन भी है अनफॉर्चुनेटली, और ऐसी सोच रखने वाला बाप जिसने ये सोचा कि बेटा भी है बेटी भी है, तो यूजुअली हम देखते हैं कि एंड सन्स आता है, दिस कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड सन्स, दिस बिजनेस एंड सन्स, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार ऐसा किया और अल्लाह ताला ने उनकी नीयत समझी और जानी, और आज देखिए कि किस कदर साइमा की एक गुडविल क्रिएट हुई. सो ये जो गुडविल है, आप अपने वालिद को क्लोजली देखते रहे, किस उम्र से आप अपने वालिद के साथ काम कर रहे हैं? मैंने एक्चुअली बड़ी यंग एज में व्हेन आई वाज 16 years old तो आई स्टार्टेड टू जॉइन द ऑफिस. तो ऑन एंड ऑफ उस टाइम पे तो आपको पता थोड़ा खेल कूद का थोड़ा शोशा का दौर ज़्यादा होता है, बट आई जॉइंड व्हेन आई वाज 16 years old. But by the time since 2004 and 5 I was fully active working with them, and alhamdulillah uske baad we worked together, and unfortunately my father passed away 2 years ago. And after that I'm the person who's taking. अच्छा, यूजुअली लोग ये समझते हैं कि अगर आप ऐसे घराने में पैदा हुए हैं जो वेल सेटल्ड है, या आपकी पैदाइश के बाद वहाँ पर तरक्की होती गई, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको पढ़ाई की भी कोई टेंशन नहीं होगी, आपको करियर की भी कोई टेंशन नहीं होगी, आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ देयर. आपने बस जाना है, ऑफिस संभालना है और वो सीईओ की या चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ जाना है. क्या ये ऐसा ही है, या आपकी अपनी एक स्ट्रगल है जो आप समझते हैं कि आपने उससे गो थ्रू किया है? बेसिकली आपको पता है कि ये हमारे वहाँ का जो रिवायत है, जो पुराने लोगों की थी, वो तो ये थी कि भाई बच्चे को माशरे में उठना बैठना आ गया, सो दैट मीन्स ही इज फिट टू डू हिज जॉब, और दफ्तर आके बैठे काम संभाले. बट देयर वाज अ टाइम कि व्हेन जब मैंने वाले साहब से थोड़ी कुछ गुफ्तगू के अंदर के हम लोग के कुछ कंसेंसस हुए कि उन्होंने बोला बस तुमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब काम संभालो. लेकिन बट आई पर्सनली फॉलोड माई एजुकेशन एज वेल एट द सेम टाइम. तो आई डिड माई ग्रेजुएशन. फिर उसके बाद जो है फिर आई फुली गॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस. और फिर यही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लाइफ में इंसान को खुद अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ती है, क्योंकि बजाय कि आपकी तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको कुछ दे ना दे, लेकिन आपको शऊर ज़रूर देती है, आपको तमीज़ ज़रूर देती है, आपको हर चीज़ सिखाती है, आपको ढंग सिखाती है चीज़ों का. तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन भी कंप्लीट करी, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है काम भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आज भी चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. तो मुश्किल वक्त था आपका कोई? मेरा वही सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि नहीं, अगर आपके वालिद वैसे ही एक बड़े आदमी हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी है. डू यू गो विद दिस कि हाँ जी अगर वालिद के पास बहुत पैसा है तो बड़ी आसानी होती है, या आपको अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ता है, और आपकी पर्टिकुलर स्ट्रगल इस हवाले से कोई रही हो? देखिए बात ये है कि अगर इंसान उस सोच के साथ आगे बढ़ता है कि आपने वालिद का पैसा बहुत और चीज़ करनी, तो इस तरह तो बैठी खाने में तो दुनिया के बड़े बड़े खजाने खाली हो जाते हैं. सो ऑब्वियसली देयर इज अ पॉइंट ऑफ स्ट्रगल एवरी डे, and you have to overcome whatever the challenges which your father have faced in the past. So you have to look that, and keeping that in mind کہ आपने एक चीज़ को इम्पोर्टेंट तौर पर फोकस ये करना होता है कि आपकी जो वालिद की स्ट्रगल थी, जो उनकी मेहनत है, कि हाँ आप उसको आगे किस तरह लेके बढ़ें. तो ऑफ कोर्स एवरी डे फॉर मी, इवन देन कि जब वो हयात थे, एंड इवन नाउ जब वो उस दुनिया में नहीं है, तो हमारे लिए हर रोज़ एक चैलेंज है. और सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह साथ में जो टीम थी हमारी, जो हमारे ग्रुप में जो हमारे पार्टनर्स हैं या फाइनेंसर्स हैं या बाकी सारे लोग, तो उन लोगों का माशाल्लाह बड़ा वाइटल रोल है. दे हैव सपोर्टेड मी ऑल द वे सिंस माय फादर पास्ड अवे एंड बिफोर देन एज वेल. तो एवरी डे इज़ अ ब्रांड न्यू डे, न्यू चैलेंजेस, न्यू डिफिकल्टीज़. अब इस तरह आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ चैलेंजेस आए हैं. आजकल डिपार्टमेंटल इशूज़ हमारे कुछ पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं. पहले हम प्लॉट देते थे 3 महीने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया करते थे, अब वो प्लॉट लेने का 2-2 साल तक हमारे अप्रूवल्स नहीं हो पा रहे हैं, डिपार्टमेंटल इशूज़ आ रहे हैं. ओके, तो बहरहाल इट्स अ अच्छा, क्योंकि ये बात आपने कर ही दी है तो मैं बल्कि हमारे अगर आप कॉमन एक अजम्पशन या बिहेवियर समझें तो लोगों को ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत में सबसे ज़्यादा मराहत कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मिल रही हैं और सबसे ज़्यादा ईज़ अप यही सेक्टर हो रहा है. बल्कि कहीं बहुत से बिजनेस हलकों में ये बात होती है कि जी लोग इंडस्ट्री अपनी मुख्तलिफ लगाना छोड़ चुके हैं और वो भी कंस्ट्रक्शन में आ गए. तो क्या आसानियाँ नहीं हुई हैं? देखिए आसानियाँ मेरे ख्याल में जो हुई हैं वो हमें सिंध की लेवल पे तो नज़र नहीं आ रही. अच्छा. पंजाब में बहरहाल बिल्कुल सुनने में आ रही, क्योंकि इस तरह अभी रिसेंटली एक शो था एक चैनल के ऊपर, तो उसमें बताया गया, स्टैट्स दिए गए कि पंजाब के अंदर पिछले 3 माह या 6 माह के अंदर 650 नक्शे पास हुए हैं, और सिंध के अंदर टोटल मिला के 9 नक्शे पास हुए हैं. तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल इशूज़ बहुत से चल रहे हैं, प्लस बहुत से चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि वजह है कि कुछ चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्ट वॉच के अंदर हैं. और उसी बुनियाद पर, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए हमारी चीज़ें लिंक है डिपार्टमेंट के साथ, तो इट्स नॉट दैट कि हमने प्लॉट लेना और अनाउंस कर देना है. इट्स बेसिकली प्लॉट लेना है, प्लॉट की ट्रांजैक्शन होनी है, ट्रांसफ़र होना है, ट्रांसफ़र होने का उसका अप्रूवल्स लेने हैं. अप्रूवल्स के साथ हमारी इतनी बड़ी एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि जो हमें फुलफिल करने होते हैं अप्रूवल करने के लिए, उसमें रुकावटें तो अभी तक तो सीधे क्या ये डेलिब्रेट डिलेज हैं?
دیکھیں وی کانٹ سے ورڈ اباؤٹ دیٹ کیونکہ اوبیسلی اگر دیکھیں بات یہ کہ سندھ کے اندر بھی اگر اس کی رکاوٹیں آئیں گی تو آف کورس چونکہ جتنا بھی یہاں سے جتنا بھی آپ کے ٹیکسز ریز ہو رہے ہیں آف کورس سندھ کے اندر انڈلج ہونا ہے انہوں نے ان ٹرمز آف ایکسپینڈیچر اینڈ ایوری تھنگ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا تو ڈیلیبریٹ ڈیلیز تو نہیں لگتے بٹ بہرحال ڈیلیز ہیں. اب دیٹ از ڈیو ٹو سم سسٹمیٹک ایشوز, دیٹ از ڈیو ٹو سم پولیٹیکل ایشو. اب گاڈ نوز بیٹر کہ واٹ از ایکچولی گوئنگ آن, بٹ یہ ہے کہ اس وقت ڈیلیز ہیں. اچھا, ڈیلیز کی وجہ سے دیکھیں ایک تو سامنے بلڈر سب کو پہلے نظر آ جاتا ہے, لیکن کتنے اور لوگ ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کا روزگار جنریٹ ہوتا ہے اس سے. کتنے آپ سمجھتے ہیں کتنی انڈسٹریز اس سے ان کو ڈیلے کے شکار کی وجہ سے ان کو مسائل ہو رہے ہیں, کتنے لوگ بے روزگار بیٹھتے ہیں, کتنا فرق آ جاتا ہے ہمارے اکنامی میں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ جو آج سے پچھلے آئی تھنک 15 سال 20 سال سے ہم ایک چیز کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اور سب لوگ سننے ہمارے کسی سے بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ بولتے ہیں 70 انڈسٹریز اس سے افیلیٹڈ ہیں جو کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو ارد گرد گھوم رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتی ہیں کہ وہ پاسٹ میں 70 تھی جو بڑھ کے 80 کو سرپلس کر گئی ہیں. تو آف کورس ایک تو وہ ساری انڈسٹریز وہ افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کی جو کنزمپشن ہوتی ہے وہ کٹ آف ہوتی ہے. دوسرا جو سب سے بڑا جو گراس روٹ لیول پہ جو پرابلم ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی جتنی بھی لا اینڈ آرڈر کو افیکٹ کرتا ہے وہ ہوتی بے روزگاری. اور بے روزگاری کون سی کہ وہ بندہ کہ جو کہ ڈیلی کی 500,000 روپے کمانے والا ہے اور اس کی جب تنخواہ نہیں ہوگی, جب اس کی آمدنی نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے, کیونکہ دیٹ از دا ایزیسٹ وے. اگر آپ دیکھتے ہیں کراچی میں کہ کوئی بندہ بائک پہ نکلتا ہے, 2 بندے انہوں نے پسٹل دکھائی, موبائل سنیچ کیا, چلے گئے, بیچ دیا, تو دیٹ از دا ایزیسٹ وے. جب لوگوں کا روزگار نہیں ہو تو لوگوں نے اسی طرف رخ کرنا ہے. بالکل کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے اینڈ دیٹ از ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ صرف یہی ایک فیکٹر ہے, وجہ ہے کہ آپ کا پورا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کو لے کے. بالکل, کیونکہ وجہ یہ کہ اگر ایک مثال طور پر دکان ہے, دکان پہ اگر روزگار کم ہو جائے گا, کسی کو دہاڑی نہیں ملی, اس طرح ایک بہت بڑا طبقہ ہے دہاڑی والا ہے, اس کو نہیں مل رہی تو آپ تندور سے روٹی بکنا بھی کم ہو جائے گی. روٹی بکنا کم ہو جائے, چکی کا سپلائی بھی کم ہو جائے گی. تو اٹس ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری افیکٹ ہو رہی ہے, اٹس دی ہول سائیکل, اٹس دی ہول سسٹم وچ گیٹس افیکٹڈ. بالکل. اچھا, جب ہم پچھلے سالوں میں بھی کچھ رکاوٹیں آئیں یا کبھی کورٹ میں کیسز ہوئے, کبھی کچھ ایمبارگوز لگ گئے, کتنے اسٹوری ہونا چاہیے اس پر بھی کافی بات چیت ہوتی رہی, تو مختلف حلقوں میں جب بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری صرف لوگوں کو گھر پرووائڈ نہیں کرتی بلکہ وہ سٹی کا پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتی ہے اور بیوٹیفیکیشن پہ کام کرتی ہے, جس کی سب سے یونیک اور بیسٹ ایگزامپل دبئی ہے, جہاں پر ہم ہائی رائز بلڈنگ دیکھتے ہیں. اس کی خوبصورتی کا باعث ہی وہ بلڈنگز ہیں اور وہ انفراسٹرکچر ہے یا وہ آرکیٹیکچرل ویلیوز ہیں جو کریٹ کی گئیں. ہمارے پاس کیا بلڈرز اس طرف سوچتے ہیں کہ کراچی شہر, اگر کراچی کی اسپیسیفک بات کی جائے کہ جی اس کی بیوٹیفیکیشن پہ کام ہونا چاہیے, بلڈنگس کو کس طرح سے بننا چاہیے, پھر پوری دنیا میں بڑی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں کنسٹرکشن میں, کیا اس طرح کی ٹیکنالوجی پہ بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جتنے بھی بلڈرز جو کراچی میں کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو کہ کراچی میں رہائش پذیر ہے نا, جو کہ جن کا اپنا گھر ہے کراچی. تو اوبیسلی کوئی بندہ نہیں چاہے گا کہ اس کا اپنا گھر جو ہے وہاں سے خرابی اسٹارٹ ہو یا اس کا گھر خراب ہو. تو آف کورس بلڈرز کی تو ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو بہت پازیٹیو وے میں لے کے بنیں. اب اس طرح میں دبئی کی ایگزامپل دی کہ دبئی میں ایک ماسٹر پلاننگ ہے. کراچی میں آج تک دیکھیں آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن سنس انیشیل 90s تب سے لے کے آج تک ماسٹر پلاننگ کراچی کی ہوئی نہیں ہے. اور ابھی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو بہتر انداز میں اگر ٹیک اپ کیا جائے تو بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے. ادروائز دیکھیں ہوگا کیا, کنسٹرکشن کا افیکٹ آئے گا, کنسٹرکشن انڈسٹری میں امپیکٹ آئے گا جب چیزیں وغیرہ آپ کی آن دا پیج نہیں ہوں گی کلیئرلی. اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ اب ہم مثال کے طور پر ہم کلفٹن میں جاتے ہیں, کلفٹن جا کے ہم پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں اور 200 فٹ روڈ پہ بولتے ہیں بھائی آپ 11 منزل عمارت بنا لو. دنیا برج خلیفہ بنا رہی ہے, دنیا اس سے آگے نکلنے کی بات کر رہی ہے. ہم آج جو اپنے بائی لاس کے اندر ان چیزوں میں کہہ دیں کہ بھائی اس پلاٹ پہ 11 منزل ملنی چاہیے یا 10 منزل ملنی چاہیے یا 25 منزل ملنی چاہیے, کیونکہ وجہ یہ کہ جب تک چیزیں ڈپارٹمنٹلی طور پہ پراپرلی لک آفٹر نہیں ہوں گی, یہ تو دیکھیں ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے بہتر لے کے چلنا ہے. اب ہر چیز بلڈر تو کر نہیں سکتا, اور بلڈر جب کرنے کی بات کرتا ہے تو سامنے ڈپارٹمنٹ یہ سوچتا ہے اس بات کو کہ نہیں بلڈر بات ہی اپنے فائدے ہی کر رہا, تو بیسکلی رزلٹ کوئی نہیں نکل پاتا. تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو کچھ فلاز ہیں کہ جو کہ ہمارے وہاں سندھ گورنمنٹ کو یا ایس بی سی اے کو یا کے ڈی اے کو جس پہ وہ اقدام لیں تو بہتری کی جا سکتی چیزوں کو لے کے, لیکن دیٹ ٹو ود دی کنسینٹ آف سم بڈی کہ جس کو اس کی گرپ ہے اس کو. ایڈوانسمنٹ ان کنسٹرکشن کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیے, کیونکہ اب چائنا کی اگر بات لے لیں, کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی اسٹوری ملٹیپل اسٹوری ہاسپٹل تیار کر لیا اور کتنے کم دن میں تیار کیا, وہ ایک بڑی خبر تھی کووڈ کے دور میں.
تو کیا ہم کبھی اس لیول پر یا اس کے نزدیک کسی لیول پر آ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجیکل ایکسچینج ایسا ہو رہا ہے یا ہم اتنا کام کرتے ہیں یا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں آف کورس جہاں پہ دیکھیں کہ انسان کا دماغ لگتا ہے تو وہاں پہ اوبویسلی نئی آئیڈیاز انڈلج ہوتے ہیں. ابھی دیکھا جائے تو ہم کچھ چیزوں میں آج بھی ہمارے ارد گرد کچھ ایسی ٹرمینالوجیز ہیں اس کو لے کے ہم بڑا کہہ رہے ہیں نا اس کو بڑا ہم جکڑے ہوئے کہ ہمیں ابھی ایک مثال تھا ابھی آج سے کچھ سال پہلے سب لوگ سننے میں آتے ہیں ملیشین لائٹ ویٹ اسٹرکچرز آنا شروع ہوئے. اب اس میں پہلے ہوا کیا, پہلے وہ ایک ڈپارٹمنٹ نے اپروو کر دیے ایسی کیا نام ہے آئی تھنک PEC نے آئی تھنک وہ اپروو کیے, پھر SBCA کے لیول پہ آیا تو پھر آئی تھنک SBCA نے اس کو ڈسکریج کیا کہ بھائی ہائی سیسمک زون ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہم انکارپوریٹ نہیں کر سکتے. تو کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو کچھ زون ٹو زون بھی ویری کرتی ہیں. اب سملرلی اب میں چھوٹی ایگزامپل بتاؤں, پوسٹ ٹینشننگ ہمارے وہاں ایک کام ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ وہ ہائی سیسمک زونس کے اندر ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اب ہمارے وہاں آج بھی ایک کوشچن ہے کہ کچھ کنسلٹنٹس بولتے ہیں کہ آپ اس کو لا سکتے ہیں, کچھ بول سکتے ہیں, کچھ بولتے ہیں اس کو نہیں لا سکتے. صحیح. بٹ وہی والی بات ہے کہ آج بھی کام ہو رہا ہے بیٹرمنٹ پہ, اور ابھی بھی آپ دیکھیں جس طرح انہوں چائنا تو دیکھیں ان کی سب سے بڑی جیت کیا ہے, دیٹ از ون نیشن. ہاں, نیشنلزم ہے. ایبسولوٹلی. تو ان کے لیے کوئی بھی کام ہو تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے کرنا ہمارے ملک کے لیے. ہمارے وہاں آج بھی کچھ چیزیں تقسیم ہوئی ہیں چیزوں کو لے کے. ہم شٹرنگ والا بولتے ہیں, ہم شٹرنگ والا ہے, شٹرنگ والا بھائی وہ اس شہر کا لو تو اچھا ہے, وہ لوہار ہے وہ اس شہر کا لو تو وہ اچھا ہے. تو آج بھی کچھ چیزیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں, بٹ یہ کہ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم وی سی بیٹرمنٹ ان دی کنسٹرکشن انڈسٹری اینڈ ایز ویل ایز I mean like you talked about like you spoke about the advancement in construction industry, تو اس میں آف کورس چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم یو ول سی کہ چیزوں میں بیٹرمنٹ آئے گی. کون سے بزنس ایتھکس ایسے ہیں جو آپ کے بزنس کا پرنسپل ہیں جس سے آپ ڈیویٹ نہیں کرتے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ کلائنٹ سیٹسفیکشن, دیٹ از دا کور اینڈ دا کی, اینڈ timely delivery, which has been considered as the primary target for the people who's buying from you. And besides that, جو کوالٹی کی آپ نے مینٹین کرنا ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ماڈل اپارٹمنٹ بناتے ہیں وہ تو ہم بڑا لیوش سا بناتے ہیں, لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیز ملے گی نہیں ملے گی. So that is very important کہ آپ چیزوں کو ان کی خواہش کے حساب سے ان کو دیکھیں, کیونکہ آف کورس کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے پرچیز کر رہا ہے تو وہ اپنا خواب خرید رہا ہے آپ سے. تو بیسکلی آپ نے تو وہ چیزیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے کرنا ہوتا ضروری. اچھا, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, یہ سائمہ کے حوالے سے نہیں, ایک جنیرک پوائنٹ آف ویو آپ سے لے رہی ہوں. یوزلی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بکنگ کے لیے جاتا ہے اور وہ اپارٹمنٹ کی اگر ماڈل اپارٹمنٹ نہیں بھی دیکھا ہے تو اس کا جو پیمفلیٹ ہوتا ہے یا بروشر ہوتا ہے اس میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, اتنے فٹ کا یہ ہوگا, اتنے فٹ کا وہ ہوگا, لیکن وہ 1200 اسکوائر فیٹ یا 1300 یا 1400 اتنا ہوتا نہیں ہے, اس سے کم اسکوائر فیٹ وہ ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں, کچھ اس کو نہیں سمجھ پاتے. تو یہ کیا یہ کیوں نہیں بلڈرز اس چیز کو ممکن بناتے کہ جو انہوں نے بروشر میں دیا ہے وہ اتنا ہی ہو یا ویسا ہی ہو؟ بیسکلی دیکھیں اس میں کانسیپٹ ہے ایک جنرلی وہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سملر کانسیپٹ ہے, وہ ہے نیٹ ایریا اور گراس ایریا کا. اچھا, تو نیٹ ایریا اوبیسلی گراس سے کم ہوتا ہے کیونکہ نیٹ ایریا کے اندر what they charging you is for the apartment which is actually within the boundary wall of the apartment. Gross میں you add the passages, the corridors, the lift core, staircase and everything, and that gets divided to all the apartment to whatever they to the numbers کے جتنے بھی اس میں اپارٹمنٹ موجود ہیں اس کے اندر. تو یہ بیسکلی ہوتا ہے. اوبیسلی بہت سے لوگوں کو سمجھنے مشکل ہوتی ہے, بہت سے لوگ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ چیزوں کا ہم نام دیتے ہیں گیمکری سیلز کا, تو ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بٹ جنرلی ان پریکٹس کہ جو کہ بائی کور جو بلڈرز ہیں they keep things very straight, کیونکہ وجہ ہے کہ ان لوگ کی ایک ساکھ چلی آ رہی ہوتی ہے and they don't need to do these kind of practices. اچھا, ایسے بلڈرز کے لیے کیا کرنا چاہیے جو اپنا پروجیکٹ یہ کہہ کے سیل کرتے ہیں کہ جی 3 سال میں یا 4 سال میں قبضہ مل جائے گا, اور 6 اور 7 سال بعد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز ابھی پوری نہیں ہوئی, ابھی ایمینٹیز پوری نہیں ہوئی, ابھی یوٹیلیٹیز پوری نہیں ہوئی. تو کیا رائٹ ہے کسی بھی بائر کے پاس, کیونکہ بلڈر جو ہے وہ ایک اپر ہینڈ رکھتا ہے اور لوگ اس سے بگڑنا نہیں چاہتے, اپنا ریلیشن شپ خراب نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا وہ اپنا خواب خرید کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس خواب کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا کسی بائر کے پاس ایسا رائٹ ہے جو وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ساری چیزیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب بائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان کی ایکسائٹمنٹ کا لیول زیادہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز بائی کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس میں ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز از آل ریٹن ایٹ دی بیک آف دی اپلیکیشن فارم نا, اس میں ساری چیزیں کلیئرلی ویزیبل ہوتی ہیں.
بٹ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ دیکھیں ہمارے بلڈرس کی طرف سے ڈیلیبریٹلی بھی نہیں کی جاتی. اب آج بھی ہمارے وہاں پرابلمس ہیں یوٹیلیٹی سے کنیکشنس کو لے کے. جی چیزیں پروجیکٹ تیار ہو جاتے ہیں اینڈ دے ہیو ٹو ویٹ 2 years 3 years ڈاؤن دا روڈ کہ ان کی الیکٹرک آ رہی ہے, گیس آ رہی ہے, واٹر سیویج کنیکشن آنا ہے. بیچ میں آپ نے شاید نوٹس کیا جو واٹر کمیشن کے میٹرس کے اوپر وہ 3 سال تک اب واٹر کنیکشن ہی بند تھے, 2 سال تک واٹر کنیکشن سیویج کنیکشن بند تھا. اب اوبیسلی جو پروجیکٹ تیار ہے تو دیکھیں آپ گیس کا تو سلنڈر لگا لیں گے, بجلی کا جنریٹر لگا لیں گے, واٹر سیور کے لیے واٹر بھی آ جائے گا, سیور کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ کہ سیور کے لیے آپ نے پٹ بھی بنا دی لیکن آپ کا پٹ کلیکشن کرے ڈمپنگ پوائنٹ کا ہے, دیر از نو ڈمپنگ پوائنٹ. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں جو بلڈرز ڈیلیبریٹلی نہیں بھی کرتے بٹ اوبیسلی بیکاز آج ہمارے وہاں دیکھا جائے سنس 90s 80s دیکھا جائے تو بلڈرز کو آج بھی تھوڑا سا نیگیٹو وے سے دیکھا جاتا ہے کہ نہیں کہ کچھ ڈیلے ہوا تو اس نے ڈیلیبریٹلی ڈیلے کیا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس میں بلڈرز بھی پریشان ہوتے, ان کی بھی کچھ پریشانی کا باعث معاملات ہوتے ہیں. مگر یہ آپ کے پروجیکٹس کے ساتھ نہیں ہوتا نا, یہ باقی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. تو آپ لوگوں کا کیا کوئی اسٹریٹ لائن ہے یا کوئی ایسی خاص پی آر ہے جس کے تحت آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ٹائملی ہو جاتی ہیں؟ بیکاز آئی ہیو سین اٹ مائی سیلف آلسو. میں صرف اس لیے نہیں کہ آج آپ کا انٹرویو یہاں کنڈکٹ کر رہی ہوں جو میرے علاقے میں ہے یا پورے کراچی میں ہے یا حیدرآباد میں ہے یا اور جگہوں پر بھی آپ لوگوں کی پینیٹریشن ہو رہی ہے ماشاء اللہ. سو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں اس کے بعد وہ چیز ڈلیور ہو جاتی ہے. الحمدللہ دیکھیے اب سے ہوتا کیا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں چیزوں کو ٹائملی لے کے چلیں. اٹس ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف سائما اونلی, اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں بلڈر حضرات ہیں جو ماشاءاللہ اس طرح سے ٹائملی ڈلیوری کر رہے ہیں. صرف ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ہٹ دی رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم کہ ان اے وے کہ آپ کو اگر ایسا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو تو دیٹ از دا ہائی ٹائم کہ آپ الیکٹریکل اپلائی کر دیں. صحیح, آپ کا انیشل اسٹارٹ اپ ہو رہا ہے, آپ واٹر کنیکشن کے اپلائی کرتے ہیں. سو دیٹ از ون تھنگ وچ نیڈس ٹو بی ڈن ٹائملی. صحیح, ٹھیک ہے, اگر ٹائملی چیز ہو جائے تو اوبیسلی کہ وہ پھر ٹائملی ہینڈ اوور کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں کہ جن کا کور بزنس نہیں تو ان کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ چند کے چکر میں سارے بدنام ہوتے ہیں. جن کی ساکھ ہے جو پچھلے 25-30 سال سے جنہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو سرو کیا ہے ان کو بڑی بات آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ایک دن وہ بھی بلڈرز ہیں, بھی بلڈرز ہیں, تو چند کے چکر میں وہ زیادہ بدنام ہو رہے ہیں. امپریشن سیم کریٹ ہو جاتا ہے. پاکستان میں ایسی کون سی کمی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے یا اوور آل جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان 2 یا 3 چیزوں پر کام ہو جائے تو اس انڈسٹری کو بھی بوم ملے گا اور اوور آل ملک کی اکانومی بھی فلرش کر سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح اب آپ نے پھر میں پیچھے جاؤں گا, آپ نے دبئی کی ایگزامپل دی. دبئی میں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی آپ اپروول لینا ہوتا ہے نا تو آپ اپروول لے کے جمع کراتے ہیں. اس ڈیٹ پہ آپ کو کال آ جاتی ہے یا آپ کو ای میل آ جاتی ہے کہ بھائی پلان ہیز بین اپرووڈ سو یو میں کلیکٹ یور پلان اکارڈنگلی. اب اس میں جتنی بھی انہوں نے ویریفیکیشن چیزیں کرنی ہوتی ہیں دیٹ از ڈن بائی دا ڈپارٹمنٹ, ناٹ بائی دی انڈیویجول ڈیولپر. اب ہم لوگ کو کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کو وہ بورڈ آف ریونیو بھی خود بھاگنا ہے, ہمیں واٹر این او سی بھی خود بھاگنی ہے, الیکٹرک این او سی کے لیے بھی خود بھاگنا ہے, سول ایویشن کے لیے بھی خود بھاگنا ہے, گیس کے لیے بھی خود بھاگنا ہے. ہم نے آئی مین ٹو واٹ ناٹ واٹ ایور از نیڈیڈ. تو وہ ہماری صرف این او سی گیدر کرنے کا جو ہمارا جو ٹائم لائن ہے وہ سمجھیں 6 سے 8 مہینے کا ہمارا ٹائم لائن ہے کہ ہم کوئی پلاٹ نہیں تو ہم سوچ سمجھ کے لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں 6-8 مہینے جو ہے ہمیں اس میں لگانے پڑیں گے. پہلے ہم این او سیز لیں گے تاکہ ہمارا کیس پرسو ہو اپروول کے لیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات جس طرح آپ نے پھر وہ یوٹیلیٹی ساری سروسز والی بات کری, یو اے کے اندر کیا ہے آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ میں جا کے آپ نے اپنی اپلائی کرنی ہوتی ہے یوٹیلیٹی, اور وہی ڈپارٹمنٹ آپ کو واٹر, گیس اینڈ سیور یا واٹر یا الیکٹرک جو بھی ون ونڈو آپریشن. تو وہاں پہ آپ کو اب ہمارے وہاں کیا ہے وہ کے الیکٹرک ہے تو پھر گیس کا پرابلم ہے, گیس کا پرابلم ہے تو پھر وہ اس کا نہیں ہے تو پھر واٹر کا پرابلم ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہم لوگ سسٹمیٹک آپ کہہ رہے ہیں نا سسٹمیٹک ایررز کہہ رہے ہیں یا سسٹمیٹک چیزیں بولنے سے درست ہونے کی ضرورت ہے. تو جو کہ اوبیسلی ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی ٹائم کو کنٹرول کر سکتی ہیں. جو لوگوں کے جو یہ ساری جو فکر فاقات ہیں کہ ہم کو ٹائملی ڈلیور ہوگا نہیں ہوگا تو وہ ختم ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آئی تھنک جو ڈپارٹمنٹل ایشوز ہیں اس کو اگر ریزالو کیا جائے اور ون ونڈو کے طور پہ ساری چیزوں کا آپریشن آ جائیں تو آئی تھنک دس وڈ بی دا بیسٹ پاسبل وے کہ اس میں چیزوں کو فلرش کے لیے پروفیشنلزم اینڈ نیشنلزم یہ دونوں چیزیں آ جائیں. اچھا ویسے آپ کے لیول پر آئی تھنک کہ لوگوں کے ذہن میں ضرور خیال آئے گا کہ وین یو ہیو ڈن سو مچ آف ورک اینڈ وین یو ہیو دس کائنڈ آف اے گڈ ول تو اس وقت آپ کی بہت سے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے, پی آر کریٹ ہو جاتی ہے, تو آپ کے لیے تو شاید یہ اسموتھ سیلنگ ہوتی ہوگی بیکاز یو نو موسٹ آف دا پالیٹیشینس اینڈ یو نو موسٹ آف دا ڈپارٹمنٹس اینڈ دے ہیو گڈ ٹرمز ود یو اینڈ obviously they would want to have a relationship with you. ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جیسے جیسے آپ فیمس ہوتے جاتے ہیں آپ کی گڈ ول کریٹ ہوتی ہے تو آپ کنیکٹڈ ہوتے جاتے ہیں. تو از اٹ ناٹ دا اسموتھ سیلنگ فار یو جہاں تک آپ کے پروجیکٹس کا تعلق ہے؟ دیکھیے الحمدللہ میں ایک چیز بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان ٹرمز آف ڈپارٹمنٹل جاب آپ مطلب کہ in regards to us we fall in line
we don't use the channels or the via medias के जगह जल्दी कराने के लिए. तो आप फॉलो करते हैं, आप क्यू में लगते हैं? क्यू में लगते हैं. ओके. ऑफ कोर्स क्यू में लगने का फिर वो चांस है कि हाउ फास्ट यू रिएक्ट टू व्हाटएवर इज नीडेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया. तो वी फॉल इन लाइन, वी फॉल बाय द लाइन, वी मूव बाय द लाइन. बट द डिफरेंस इज कि वो बजाय उसके कि हम दाएं बाएं से हैं, सो दैट टेक्स मोर टाइम एंड चीज़ों को स्मूथली निकालने की कोशिश होती है. एंड दैट इज इट. ऑफ कोर्स ताल्लुकात सबके होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर अस टू यूज़ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टैंडिंग और एनी काइंड ऑफ backing from somebody will not be noticed by anyone since last 10, 15, 20 years since the time I've been into business. Alhamdulillah, it's never been done like. आपको कितना टाइम हो गया? 15 years into business. मुझे हो गए, अगर देखा जाए, since the day I stepped into my business, it's been 22 years. Okay. And I was 15 years at that time. And अभी मुझे समझे कि 22 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. बट ये since last 15-16 years I've been. जब नया ब्लड आता है या बच्चे आपके बिजनेस में आ रहे होते हैं या छोटे बहन भाई आ रहे होते हैं, तो उनकी कुछ अपनी भी नई सोच होती है. क्या आपकी कोई नई सोच कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के हवाले से है, या देयर इज सम अदर ड्रीम जो आप समझते हैं कि एक डिविएटेड बिजनेस है जो आई विल डू सम टाइम इन माय लाइफ? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब ऑब्वियसली स्टार्टअप हुआ तो हम तो फिर प्रोटोटाइप बिजनेस चल रहा था. बट बाय टाइम व्हेन वी हैड कमांड इन आवर हैंड, तो हमने थोड़ा सा अपने आर्किटेक्चर्स को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया एंड वी ब्रॉट देम टू दी फाइनेस्ट आर्ट लेवल के जो हम कराची या पाकिस्तान के हिसाब से इंडल्ज कर सकते हैं. क्योंकि कराची में या पाकिस्तान में आपने कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हैं तो आपने इंपॉर्टेंट बात ये देखनी होती है कि उस प्रोजेक्ट का लॉन्गर रन में मेंटेनेंस के वजह से इम्पैक्ट क्या आएगा. क्योंकि एक बिल्डिंग आपने अच्छी आज बना दी, लेकिन बिल्डिंग 5 साल बाद अगर उस बिल्डिंग का वो प्रॉपर्ली मेंटेन ही नहीं हो पा रही या मेंटेन करने के काबिल नहीं, इतनी हैवी मेंटेनेंस है, तो वो चीज़ तो वैसे ही आपकी ख़राब हो जाए. तो हमने ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स में हमने काफ़ी बेटरमेंट लेके आए कि हम लोग उसके हवाले से कोई डिज़ाइंस वगैरह में चेंजिंग ली, प्लस थोड़ा सा हमने थोड़ी सी मार्केट को टैप करने में थोड़ी डिफरेंस किया हमने. सही. तो ये डिविएटेड बिजनेस कभी आपने नहीं सोचा कि मैं कोई रेस्टोरेंट भी खोलूंगा, बट सम टाइम इन माय लाइफ मैं शायद ये वाला बिजनेस भी कर लूंगा, ऐसी कोई सोच आती है आपके जहन में? नहीं, वाले साहब ने माशाल्लाह बहुत से एक्सपीरियंस कराए मुझसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब में फेल हुए. अच्छा, कौन से? जैसे कि टेक्सटाइल में मैंने एक बार जंप इन किया था, ऑब्वियसली बट दैट वाज अ मैटर ऑफ टाइम कि उस टाइम पे 9/11 हो गया था, तो ड्यू टू दैट रीजन सारे ऑर्डर्स वगैरह इंटरनेशनल सब वो सारे कैंसिल हो गए थे. उसका कन्फेक्शनरी बिजनेस एक बार ट्राई किया था. ओके. एंड दैट वाज एक्चुअली अ मिस, बेसिकली अ कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ जॉब दैट वाज. तो खैर आपको यहीं आपकी लैंडिंग यहीं सेफ लैंडिंग हो सकती थी. ओके, जाते जाते आपका कोई ऐसा ख्वाब, आपकी कोई ऐसी सोच या आपका कोई ऐसा कंसर्न, एनी ऑफ द थ्री, जो आप इस फोरम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना चाहते हो, या वैसे ही सबको जेनेरिक बताना चाहते हो? देखें, ये तो एक बड़ी ओपन एंड बड़ी वास्ट डिस्कशन है जो हमने 3 टॉपिक्स में ऊपर डाल दी है जी. एक तो देखें, इसमें मैं हमेशा लोगों को ये हमेशा गाइड करता हूँ चीज़ों को लेके कि नंबर 1 कि इस तरह बिल्डर्स के हवाले से जो इंडस्ट्री है थोड़ी सी नेगेटिवली मनूवर की जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लोगों को ये बोलूँगा कि थोड़ा सा कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो लुक एट द बैकग्राउंड टू व्हाट दे आर डूइंग. Look at the background to what the construction what the company stands, ताकि कल को किसी भी क्रिटिसिज्म जो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे ना आए, बिल्डर पे ना आ रहा हो स्पेसिफिकली टू द एक्सटेंट. एक बात. दूसरा ये है कि मैं ऑब्वियसली जब फोरम मिला तो अपने बिल्डर्स को भी एडवाइस करूँगा कि कोशिश करेंगे ताकि लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक उस पर पूरा होता नहीं, ताकि कल को किसी एक के चक्कर में भी इंडस्ट्री बदनाम होती तो हम सब बदनाम होते, भले वो मैं ही क्यों ना हो. तो ऑब्वियसली हम सबको चाहिए कि बेहतर तरीके से काम करें. तीसरा, डिपार्टमेंटल के लिए ऑफ कोर्स एक बड़ा मूव चल रहा है. सगाबाद काफ़ी सीरियसली वर्क करी वन विंडो ऑपरेशंस के ऊपर. तो उन्हीं से मेरी ये तजवीज़ और मेरी ये रिक्वेस्ट है इदारों से कि भाई जिस तरह वो आबाद जिस चीज़ को लेके चल रही, तो ऑफ कोर्स दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, द कंट्री एंड द सिंध एंड द प्रोविंस एंड एज वेल एज द सिटी. तो उसको ज़रा स्पीडली मूव करें ताकि ऑफ कोर्स वो चीज़ों को बेहतर तरीके से रन किया जा सकता है और हमारे लिए भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग के लिए हो सके. वैसे तो मैं यहाँ पर क्लोज करने वाली थी, मगर एक चीज़ मेरे जहन में आई, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दिस. सो व्हेन यू लॉस्ट योर फादर, उसके बाद बहुत सी चीज़ें होती होंगी जो आपके दिल में आती होंगी और उनके जाने के बाद ज़्यादा आती होंगी. सो फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने सलीम ज़की का सिर्फ नाम सुना था, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं अबाउट योर फादर? Being honest, he is a mentor and he's my mentor. He's the mentor of the industry, and the way he has served the construction industry is completely remarkable. And
not only me, I think it's basically the whole industry who praises him to the work what he has done. And the best thing what I can do for him is to at least maintain what he has made. Integrity, yes. And of course he was a man of word. He was, I mean, I have no words to explain what kind of personality he was. And आपके आइडल थे आपके वालिद? Of course, 100%. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. एंड बहुत सारी मिक्स्ड डिस्कशन रही, लेकिन मुझे ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा. आई होप कि हमारे लोगों को भी लगा हो. थैंक यू ज़ीशान साहब फॉर कमिंग हेयर एंड फॉर जॉइनिंग अस फॉर ऑल दिस डिस्कशन. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कॉम से रिलेटेड अगर कोई और चीज़ें होंगी तो हम आपको मदू करना चाहेंगे. थैंक यू सो मच. सो आप अपना ख्याल रखिए. बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई, कुछ इमोशनल बातें भी हो गई, कुछ प्रोफेशनल बातें भी हो गई, लेकिन जो दो वर्ड इस पूरी डिस्कशन में मेरे दिल को लगे वो प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिज्म है, जो जिसकी ज़रूरत हर लेवल पर है. बाकी आपने खुद सोचना है. आप इस प्रोग्राम को देखें और अपना फीडबैक हमसे शेयर करें. आपसे फिर मुलाकात करेंगे. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.